السلام علیکم۔ الکتاب پروگرام کے ساتھ میں ہوں عدنان مہدی۔ رمضان المبارک وہ بابرکت مہینہ ہے جو بندگان خدا کے لیے سفر بندگی آسان بناتا ہے، مومنین کی راہ سے تمام رکاوٹیں دور فرماتا ہے۔ بدبخت ہے وہ انسان جو خود پر رحمت و برکت کے کھلے دروازے بند کر دے، ہٹی ہوئی رکاوٹیں بحال کرے اور رمضان کی برکات سے محروم ہو جائے۔ رمضان المبارک کی اصل خصوصیت روزہ نہیں بلکہ نزول قرآن ہے، اور یہی رمضان کی سب سے بڑی پہچان ہے۔ رمضان کا یہی پہلو انسان کے لیے بہت بڑی غنیمت ہے۔ بلا شبہ روزہ انسانی جسم اور اس کی فکری تربیت پر گہرا اثر رکھتا ہے۔ اس کے باطنی اثرات مسلم ہیں، لیکن دراصل یہ تمام اہتمام نزول قرآن کے لیے ہے۔ نزول کا مطلب محض کسی چیز کا بلندی سے نیچے آنا نہیں۔ قرآن کریم کا نزول ایسے نہیں جیسے پرندے بلندی سے زمین پر اترتے ہیں، بلکہ نزول قرآن سے مراد علم الہی کا فہم انسان اور شعور انسان تک آنا ہے۔ مقصد نزول قرآن ہدایت ہے، اور ہدایت وہ نشان راہ ہے جس کی مدد سے مقصد حیات اور منزل تک انسان پہنچتا ہے۔ انسان ہدایت کا محتاج ہے کیونکہ اللہ نے انسان کو انسان پیدا نہیں کیا بلکہ انسانیت کا بیج پیدا کیا ہے۔ جس طرح پودے اور درخت بیج سے پیدا ہوتے ہیں اور پھر کامل پودے اور درخت بنتے ہیں، ثمر آور ہوتے ہیں اور یوں اپنے کمال کو پہنچتے ہیں، انسان کو بھی رب تعالیٰ نے اس قانون پر بنایا ہے، اور یہ بیج ہے، اسے پھلدار اور فائدہ مند تناور درخت بننا ہے۔ انسان انسانیت کے اس بیج کو پرورش و تربیت سے بلندی اور شرف تک پہنچاتا ہے۔ یہی اس کے خلقت کا مقصد ہے کہ وہ اپنے مقصد اور کمال تک پہنچے۔ یہ منزل مقصود پانے کے لیے اسے ہدایت کی ضرورت ہے، اور قرآن مجید ہدایت کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ بندگان خدا کی زندگانی سنوارنے کا بہترین دستور و منشور ہے۔ قرآن پاک انسان کے لیے ہدایت ہے، اور گمراہی و ضلالت اس کی ضد ہے۔ جس نے قرآن سے منہ موڑا وہ ذلت و گمراہی کے گڑھے میں گر گیا۔ انسان کو چاہیے کہ وہ قرآن کی قربت اختیار کرے تاکہ وہ اپنے لیے ہدایت دریافت کر سکے۔ اس میں اس کی دین و دنیا کی بھلائی ہے۔ رمضان کا بابرکت مہینہ اپنے دامن میں برکتوں، رحمتوں کو سمیٹے ہوئے ہے۔ قرآن سے نزدیکی اور دوستی ہمیں فلاح دارین سے بہرہ مند کر سکتی ہے، لہٰذا لازم ہے کہ ہم خود کو ہدایت لینے پر آمادہ کریں، نور ہدایت سے من کی دنیا روشن و منور کریں۔ تمام مکاتب فکر کے علماء نے نسل نو کی رہنمائی کے لیے بہت سی تفاسیر لکھی ہیں، جو یقیناً اسلام کا گراں قدر سرمایہ ہے۔ یعنی علماء نے آج کی نسل کی مشکلات کے پیش نظر معاشرتی، سماجی، معاشی، اخلاقی زندگی اور طرز معاشرت کو ہدایت یافتہ بنانے کے لیے بہت عمدہ تفاسیر بیان فرمائی ہیں، جن سے استفادہ کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ قرآن پاک کی تفاسیر بیان کرنا علماء کرام کی ذمہ داری ہے۔ ہمارا مقصد فقط قرآن سے متعلق کچھ معلومات آپ تک پہنچانا ہے۔ یقیناً آپ کے لیے یہ معلومات مفید ہوں گی۔ قرآن پاک کی سب سے پہلے نازل ہونے والی سورت سورہ علق ہے۔ اس کی 19 آیات ہیں۔ یہ غار حرا مکہ میں نازل ہوئی۔ پہلی وحی اسی سورہ کی پہلی 3 آیات پر مشتمل تھی۔ نازل ہونے والی آخری سورہ نصر ہے، جس کی 3 آیات ہیں۔ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 3 نازل ہونے والی آخری آیت ہے۔ قرآن مجید کی سب سے لمبی سورہ سورہ بقرہ ہے، جس کی 286 آیات ہیں۔ اس سورہ کی آیت نمبر 282 قرآن کی طویل آیت ہے، اور سورہ طٰہٰ اور حامیم کی پہلی آیات سب سے چھوٹی آیات ہیں۔ سورہ کوثر سب سے چھوٹی سورت ہے، جس کی 3 آیات ہیں۔ واحد صحابی رسول جن کا نام قرآن کریم میں آیا ہے وہ زید بن حارثہ ہیں۔ ان کا نام سورہ احزاب میں آیا ہے۔ واحد خاتون جن کا نام گرامی قرآن پاک میں آیا ہے وہ حضرت مریم کا نام نامی ہے۔ یہ مختلف صورتوں میں قرآن میں 34 بار آیا ہے۔ 25 انبیاء کے نام قرآن مبارک میں آئے ہیں۔ سب سے زیادہ نام سورہ انبیاء میں آئے ہیں، اور یہ 14 نبیوں کے نام ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اسم گرامی سب سے زیادہ آیا ہے، یہ 136 بار آیا ہے۔ سب سے کم نام حضرت یونس کا آیا ہے، صرف 2 بار۔
حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام 5 مرتبہ آیا ہے، 4 مرتبہ محمد اور 1 بار احمد۔ قرآن خدا کی آخری کتاب ہے، اس کے نزول کے ساتھ ہی تمام آسمانی صحیفے منسوخ ہو گئے ہیں۔ یہ کلام الہی قیامت تک کے لیے جن و انس کی رہنمائی کا وہ سرچشمہ ہدایت ہے جس میں زندگی کے ہر شعبے سے متعلق آگاہی دی گئی ہے۔ بلا شبہ قرآن منشور حیات ہے۔ فرشتوں میں سے حضرت جبرائیل، میکائیل، مالک اور ہاروت و ماروت کا نام آیا ہے۔ 2 دریاؤں، دریائے نیل اور دریائے فرات کا ذکر آیا ہے۔ قرآن میں لفظ اللہ ہر سورہ میں آیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن پاک میں 114 مرتبہ آتی ہے۔ سورہ توبہ بسم اللہ سے شروع نہیں ہوتی۔ سورہ نمل میں بسم اللہ 2 بار آتی ہے۔ لفظ قرآن 70 بار آیا ہے۔ لفظ رحیم 114 بار اور رحمان 53 بار آیا ہے۔ لفظ صلاۃ 7 بار اور لفظ آخرت 115 مرتبہ آیا ہے۔ لفظ امام 12 مرتبہ آیا ہے۔ سورہ حمد مادر قرآن اور دیباچہ قرآن کہلاتی ہے۔ سورہ یاسین قرآن کریم کا دل ہے۔ تورات، زبور، انجیل، صحف اور قرآن رمضان المبارک میں نازل ہوئے تھے۔ اس سے رمضان کی اہمیت و عظمت اجاگر ہوتی ہے۔ اکس ٹی وی آپ کا مشکور ہے کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت نکال کر ہماری ویڈیو دیکھی۔ اسی طرح معلوماتی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیے۔ عکس، سچائیوں اور حقائق کا عکس۔